کبھی کبھی انسان بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا ہو جاتا ہے، خاص طور پر تب جب وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ ہو۔ ایک ہی گھر، ایک ہی کچن، ایک ہی صحن، لیکن دلوں کے درمیان فاصلے۔ آج میں کسی کی شکایت کرنے نہیں بیٹھی، نہ کسی کو غلط ثابت کرنے، اس خاموش لڑائی کی جو اکثر دیورانی اور جیٹھانی کے درمیان چلتی ہے۔ جب آپ نئے گھر میں قدم رکھتی ہیں، جب ایک لڑکی شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں آتی ہے، تو وہ صرف گھر نہیں بدلتی، بلکہ وہ اپنی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ عادتیں بدلتی ہے، روٹین بدلتی ہے، کھانے کا انداز بدلتا ہے، بات کرنے کا طریقہ بدلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی پہچان بھی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر گھر میں پہلے سے جیٹھانی موجود ہو تو وہ اس ماحول کی عادی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کون کب ناراض ہوتا ہے، کس کو کیا پسند ہے، کس بات پر ساس خوش ہوتی ہے، اور یہی فرق کبھی کبھی دل میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر موازنہ کھل کر نہیں ہوتا، لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ ذمہ دار ہے، اس کا کام زیادہ صاف ہے۔ یہ جملے اگر براہ راست نہ بھی کہے جائیں تب بھی انداز سے سمجھ آ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کے اندر ایک چبھن سی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں؟ یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اگر سنبھل جائے تو بہترین سہارا بن جاتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو ذہنی دباؤ بن جاتا ہے۔ کبھی جیٹھانی کو لگتا ہے کہ نئی آنے والی اس کی جگہ لے رہی ہے، کبھی دیورانی کو لگتا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جا رہا، اور دونوں کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے۔ زیادہ تر دیورانی اور جیٹھانی کے بیچ میں انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرض کریں آپ نے کوئی کام کیا اور جیٹھانی نے فوراً کہا، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں ابھی سیکھنا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ فوراً جواب دیں، میں بھی اپنے گھر میں سب کچھ کرتی تھی، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ کیا آپ رد عمل دیں گی یا تحمل دکھائیں گی؟ ہر سخت جملے کے پیچھے ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتی، کبھی عادت بھی ہوتی ہے، کبھی انداز ایسا ہوتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے۔ ہم اکثر الفاظ سن لیتے ہیں لیکن پس منظر نہیں دیکھتے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے سب سے پہلے دل کو مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو خود بار بار یاد دلانا ہوگا، میری قدر دوسروں کے رویے سے کم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو بھی آپ کا کام قیمتی ہے، اگر کوئی شکریہ نہ کہے تو بھی آپ کی نیت صاف ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط بنائیں، کیونکہ کمزور دل ہر بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ خاموش رہنا یا بولنا، یہ سب سے مشکل سوال ہے، اور ہر بات پر بولنا بھی دانش مندی نہیں۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کب بولنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے۔ اگر بات عزت پر آئے تو نرمی سے اپنی حد واضح کریں، اگر بات صرف لہجے کی ہو تو برداشت کر لیں۔ ہر مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی لڑائی ہوتی ہے، رشتے کو بہتر بنانے کا پہلا قدم۔ اگر آپ واقعی گھر کو پرسکون بنانا چاہتی ہیں تو پہل کریں، کبھی تعریف کر دیں، کبھی مدد کی پیشکش کریں، کبھی دل سے دعا کر دیں، آپ نے آج بہت اچھا کھانا بنایا۔ اس طرح کے جملے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ رشتے مقابلے سے نہیں، قدر کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بار بار کی کئی باتیں دل میں جمع ہو جاتی ہیں اور دل بھر آتا ہے، اور ایک دن آنسو خود بہنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں خود کو الزام نہ دیں، آپ انسان ہیں، پتھر نہیں۔ لیکن اس درد کو نفرت میں نہ بدلنے دیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کیا یہ رشتہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا میں کچھ بدل سکتی ہوں؟ ہم دوسروں کو مکمل نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے رد عمل کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت کردار سے ملتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون صرف دکھاوا کرتا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج، نرم دل اور باوقار رہیں تو دیر سے ہی صحیح لیکن عزت ضرور ملتی ہے۔ جوائنٹ فیملی کا مقصد لڑائی نہیں، سہارا ہے۔ اگر دیورانی اور جیٹھانی ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں تو گھر واقعی جنت بن سکتا ہے۔ سوچیں، اگر دونوں ایک دوسرے کے دکھ سمجھ لیں، ایک دوسرے کی تھکن محسوس کر لیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر دیں تو ماحول کتنا بدل جائے گا۔ ایک اور اہم بات، گھر کو سنبھالتے سنبھالتے اپنی ذات کو مت بھولیں۔ اپنے شوق رکھیں، اپنی عبادت مضبوط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خوش عورت ہی ماحول کو خوشنما بنا سکتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے قیمتی چیز دل کی صفائی ہے۔ اگر دل میں کینہ جمع ہو جائے تو ہر بات بری لگتی ہے، لیکن اگر دل صاف ہو تو ہر بات برداشت ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ دیورانی اور جیٹھانی دشمن نہیں ہوتی، بس غلط فہمیاں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی انا کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں اور عزت کو آگے کر دیں تو گھر کا سکون واپس آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ گھر بسانے آئی ہیں،
जंग लड़ने नहीं। घर हमेशा इज्जत देने से बनता है, अना से नहीं। ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़ी ताकत इज्जत है। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करें तो बहुत सी गलत फहमियाँ खुद ही खत्म हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जेठानी उम्र में बड़ी होती है, उसका तजर्बा भी ज्यादा होता है। जो लोग फैमिली में रहते हैं उसने सबके मिजाजों को समझ लिया होता है, हर किसी की पसंद नापसंद हर चीज का वो ख्याल रखती है, इसलिए वो खुद को ज्यादा अहम समझती है। ये एक फितरी बात है। अगर वो सख्ती से बात कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दुश्मन है। दूसरों को इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इज्जत देना आपकी समझदारी का सबूत है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो आप तेज लहजे में बिल्कुल बात मत करें। बाज़-औक़ात छोटी सी गलती भी आपको बुरा बना देती है। आपके हर काम में कीड़े निकाले जाते हैं। सबसे पहले आप खामोशी इख्तियार करें। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी एक ताकत है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात का दिफा करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी एक मुस्कुराहट और आपका नरम लहजा भी बड़े बड़े मसले मसाइल का रुख मोड़ देता है और पूरे माहौल को बदल देता है। अगर आप भी वही लहजा अपना लें जो सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है तो आग और भड़क जाती है, लेकिन अगर आप पानी बन जाएं तो आग खुद ब खुद ही बुझ जाती है। बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब दिल दुखा हो, लेकिन सोचें, क्या चंद लफ्जों की वजह से घर का सुकून खराब करना दुरुस्त है? क्या चंद लम्हों के गुस्से की वजह से रिश्तों को खराब करना ठीक है? बर्दाश्त हमेशा नुकसान नहीं देती, अक्सर बर्दाश्त इंसान को बड़ा बना देती है। लोग कहते हैं हम क्यों बर्दाश्त करें, लेकिन कभी कभी बर्दाश्त आपके अपने सुकून के लिए ज़रूरी होती है। आप अपनी इज्जत अपने सब्र से बढ़ा सकती हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, जितना नेगेटिव सोचेंगी आपका जहनी सुकून उतना ही खराब होगा। शोर मचाना मसले का हल नहीं होता, नरमी अक्सर दिल बदल देती है। अल्फाज चुन कर बोलें, लहजा नरम रखें और बात वाजे करें। आप अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी तो ये भी आपके जहनी सुकून को ख़राब करता है। हद से ज़्यादा सोचना किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। अगर आप भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज करेंगी, घर के माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए आपको दूसरों के ज़हनी सुकून का भी ख्याल रखना होगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही हकीकत पर मबनी और दिल से निकले हुए मौज़ूआत सुनना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन।